تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. صرف ڈرنے ہی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی استعمال کیے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ایک تو ہوتا ہے ڈرنا اور ایک ہے یہ کہ جیسا حق ہے اس طرح ڈرا جائے، تو ان دونوں میں بڑا فرق پڑ جائے گا. اور وہ فرق کیا ہوگا کہ وہ ڈر جس میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی حقیقت اور اس کا حق ادا ہو جائے، وہ کوئی خاص قسم کا ڈر ہوگا. اور وہی اصل ڈر وہی ہے جس میں اس ڈر کا حق ادا کر دیا جائے. ڈر کا مقام آپ جانتے ہیں دل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. ہم دل سے اشارہ کر فرمایا تھا تقویٰ ہونا تقویٰ ہونا تقویٰ ہونا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے. دل میں خاص کیفیت کا ایسا پیدا ہو جانا کہ جب کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کریں تو یہ محسوس ہو کہ بس اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. پھر کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتا رہے اور جس کام کے کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آتے ہی اس کام کو چھوڑ دے. تقویٰ جو ہے ڈر ہی کا نام ہے، اور ڈر جب پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے. اور اسی سلسلے میں ایک ہے ایمان بالآخرت. ایمان بالآخرت بھی بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ اگر ایمان بالآخرت نہ ہو تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی بات پرس نہیں ہوگی. جب وہ عقیدہ رکھ لیتا ہے دل میں کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ مجھ سے میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تو پھر وہ حساب و کتاب کے ڈر سے بہت سے برے اعمال چھوڑ دیتا ہے اور وہ آخرت کا ڈر جو ہے اس کو بے راہ روی سے بچا لیتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حسن حدیث ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حلال چیزوں کو شک کی بنیاد پر نہ چھوڑ دے، کہیں حرام تو نہیں، یعنی مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دے تب وہ متقی کہلائے گا. اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں
دو پڑیاں ہوں، ایک شکر کی ایک زہر کی، آپ دونوں پڑیاں پھینک دیں گے اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ شکر کی کون سی ہے۔ اگر یہ نہیں معلوم کہ شکر کی پڑیا کون سی ہے اور زہر کی پڑیا کون سی ہے تو آپ دونوں پھینک دیں گے اسی شک میں کہ نہ معلوم کون سی پڑیا زہر کی ہو اور کون سی شکر کی ہو۔ آپ شکر کی پڑیا کیوں پھینک رہے ہیں؟ اس سے تو کوئی نقصان نہیں۔ شکر کی پڑیا اگر آپ پھینک لیں تو نقصان کوئی نہیں پہنچے گا، لیکن پھر بھی پھینکی جا رہی ہے۔ کیوں پھینکی جا رہی ہے؟ اس میں شک ہے کہ یہ شکر کی ہے یا نہیں۔ اگر اس میں شکر نہیں ہوئی اور زہر نکلا تو جان ہلاک ہو جائے گی۔ وہ اسے خوف ہے کہ ممکن ہے کہ یہ پڑیا جو میرے ہاتھ میں رہ گئی ہے وہ ایک تو میں نے پھینک دی زہر کے ڈر سے، لیکن جو پڑیا میرے ہاتھ میں رہ گئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہی زہر کی پڑیا ہو، تو میں شروع کی بنیاد پر وہ اس کو پھینک رہا ہے، یقین کی بنیاد پر نہیں پھینک رہا۔ اب کتنا اسے خوف ہے زہر کا کہ یقینی طور پر اسے معلوم نہیں کہ زہر کی پڑیا ہے، لیکن پھر بھی شک کی بنیاد پر اسے پھینک دیتا ہے اور اتنا ڈرتا ہے کہ شک اسے اس کام کو نہیں کرنے دیتا۔ یقین اگر ہو جائے اس میں زہر کی پڑیا تو پھر تو وہ یقیناً نہیں کھائے گا اسے، لیکن نہیں، زہر کی پڑیا کو تو اس نے پھینک ہی دیا ہے، لیکن شکر کی پڑیا کو بھی اس لیے پھینکتا ہے ممکن ہے کہ یہ زہر کی پڑیا ہو، لیکن میں شک میں پھینک رہا ہے۔ تو اگر شک کی بنیاد پر آپ کسی حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سمجھیے حقیقی معنوں میں تقویٰ آ گیا ہے۔ حرام چیزوں کو تو چھوڑیں گے، لیکن حلال چیزوں کو یہ سمجھ کر معلوم نہیں اس میں یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسے شک کی بنیاد پر حلال چیز کو چھوڑ دینا شک کی بنیاد پر یہ تقوی کی علامت ہے۔ صحیح بخاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین بینہما مشبہات۔ حلال بھی ظاہر ہے، بتا دیا گیا ہے، جو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ حرام ہے، دونوں چیزیں ظاہر ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کچھ شبہ کی چیزیں ہیں، وہ معلوم نہیں ہوتا کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ فتویٰ اگر پوچھا جائے تو کوئی شخص اپنی رائے سے دے گا نا، اللہ تعالیٰ کی منشا تو معلوم نہیں ہو سکے گی، شک ہوتا ہے کہ شاید حرام ہو، یہ شبہ کی چیز ہے، تو تمہاری تقل مشبہات ہے اور استبرا دی نہیں۔ جو شخص کے ان شبہ کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے، یعنی شبہ کی چیزوں کو چھوڑ دے گا تو دین کو بچا لے گا۔ پھر اس کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاہی چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اس چراگاہ میں صرف شاہی جانور چرتے ہیں، ممنوع علاقہ ہوتا ہے وہ، جس طرح وہ ممنوع علاقہ ہوتا ہے اس طرح اللہ کے جو محارم ہیں، اللہ کی ممنوعات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ اگر شاہی چراگاہ کے قریب کوئی گڈریا اپنی بکریاں چرا رہا ہے قریب، تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ ممنوع علاقے میں منہ ڈالتے ہیں اور پھر وہ گرفتار ہو جائے کہ شاہی ممنوع علاقے میں بکری کیسے داخل ہو۔ یہی چیز جو ہے، مشکوک چیزیں جو ہیں یہ وہ حرام کے ارد گرد ایک گھیرا اور حالہ ہے۔ اگر اس مشکوک چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ اتنی دور ہو جائیں گے حرام سے کہ پھر حرام کا ارتکاب مشکل ہو جائے گا۔ یعنی یہ مشکوک چیزوں کو چھوڑنا جو ہے آپ کو کر دیتا ہے، آپ میں اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ حرام تو کجا شبے کی چیز بھی نہیں استعمال کرتے۔ یہ چیز جب ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، تو پھر انسان جو ہے حرام تو کجا شبے کی چیزوں سے بچتا ہے، اور جب شبے کی چیزیں جو درمیان میں ہوتی ہیں حلال کے اور انسان کے، تو جب یہ بیچ میں یہ ہلکا آ جاتا ہے تو اس کا فاصلہ حرام سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح کرنا چاہیے؟ جس طرح سے کہ آپ ایک شک کے موقع پر شکر کی پڑیا کو آپ پھینک دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ کہ کنویں میں کوئی نہیں گرتا، کچھ چھڑا لگا لے تو موت کا وقت مقرر ہے، ایک وقت مقررہ پر آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ڈرتا ہے، کنویں میں کودتا نہیں، ڈرتا ہے، یہ ڈر سے بچا رہا ہے۔ اگر وہ ڈرے نہیں اور کود پڑے تو مر جائے۔ ڈر بچایا کرتا ہے، اور ڈر ہی اللہ کی خبری سے نہیں بچاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ڈر پیدا کیجیے آپ دل میں،
اور یہ ڈری جو ہے یہی اصل چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پہنچتی ہے. نہیں ینال اللہ اور لوما اور دماغ ہوگا بلاکہ ینالہ التقویٰ منکم. اللہ کے یہاں یہ گوشت پوش اور خون والا نہیں پہنچتے تو قربانی کرتے ہیں یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں گوشت. وہاں تو اللہ کے یہاں تقویٰ پہنچتا ہے. وہ خلوص دیکھتا ہے کس خلوص سے کس تقوی سے کس نیت سے یہ کام کیا جا رہا ہے. جتنا نیت میں خلوص ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا. خلوص بڑھ جائے تو پھر سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیز مقبول ہوتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ تو متقین ہی کے اعمال قبول کرتا ہے اور کسی کا جب تک خلوص نہ ہو تقویٰ نہ ہو اس وقت تک اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوں گے. اس لیے خلوص کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری. اگر ریاکاری کے لیے کوئی عمل کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا تو جس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے عمل. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا. وہ جو تقوی والوں کے عمل قبول کرتا ہے. لہٰذا اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہیں موت نہ آئے ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. یعنی موت کے وقت میں مسلم ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی آپ غیر مسلم رہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں. یہ تو انسان جانتا ہے اور ہر انسان جانتا ہے کہ موت یقینی طور پر آئے گی. وقت مقرر نہیں ہے اس کا. جب وقت مقرر نہیں ہے تو ہر وقت ڈرنا پڑے گا کہ معلوم نہیں ایک گھڑی کے بعد آ جائے. ساری زندگی انسان کی ڈر میں گزرے گی. ہو سکتا ہے کہ اگلا منٹ جو آ رہا ہے اس میں زندہ نہ ہو. اور اگر وہ اس وقت مسلم نہیں ہوا اور ایک منٹ کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ اس کی حالت کیا ہوگی؟ غیر مسلم. غیر مسلم ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہوگا. لہٰذا اگر مسلم موت کوئی مرنا چاہتا ہے تو مسلم زندگی گزارنی ہوگی. اس ساری زندگی مسلم بن کر رہنا پڑے گا تاکہ اچانک کسی وقت بھی موت آ جائے تو اس وقت وہ مسلم. اس میں اگرچہ جملہ یہ ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں تم مسلم ہو. تقاضا اس کا یہ کہ ساری زندگی مسلم رہنے کی کوشش کرو. اس لیے موت تو اچانک آ سکتی ہے. مسلم آپ جانتے ہیں وہ شخص کہلاتا ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے. اور اسلام وہ دین ہے اللہ تعالیٰ کو جو آسمان سے نازل ہوا اور مکمل کر دیا گیا. اس اسلام پر چلنے والے کا نام مسلم ہے. اور جو اس اسلام پر نہیں چلتا ظاہر ہے کہ آپ اسے مسلم نہیں کہیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے اور فرمایا عقیم الدین اس دین کو قائم کرو تو اپنے نفس پر بھی قائم کرنا ہے پورے معاشرے پر بھی قائم کرنا ہے. تو دین تو وہی قائم کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے. اگر ہم خود ساختہ دین کو نافذ کر لیں اپنے جسم پر یا معاشرے میں تو اللہ تعالیٰ کے تو قبول نہیں ہوگا. اس لیے اس میں تو شرکت دوسرے کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا دین خالص نہیں رہا. اس میں دوسرے نے اپنی رائےوں سے اپنے فتووں سے اپنے خیالات سے بہت سی آمیزش کر دی. ایسے ملاوٹ والا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہاں دنیا میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کسی چیز میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا اس بات کو جو چیز اس کی ہے اس میں ملاوٹ کر دی جائے. تو اصل دین کو آپ کو اپنانا ہے اور اس دین پر عمل کرنا ہے تو پھر یقیناً آپ مسلم ہیں. اس دین کو چھوڑ کر آپ نے خود ساختہ مذاہب اختیار کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے کہ دین تم خود بنا لو اور عمل کرتے رہو. نہیں شرع لکم من الدین. دین تو بنایا ہے اس نے اور وہ بھیج دیا ہے. اب اس دین پر عمل کرنا ہے تو آپ کو مسلم بننا ہے. اسم پر عمل کرنا ہے تو مسلم ہو. نام پر عمل نہیں کرنا تو کیسے مسلم ہو؟ بہرحال آپ کو مسلم بننا ہے. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ تم کو موت اس حالت میں آیا کہ تم فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو. یہ کچھ نہیں کہا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نام رکھا تھا وہ سماعت المسلمین نام آپ کا رکھا گیا مسلمین. اسی طرح سے مرتے وقت جب کہا گیا ہے کہ تم کو موت نہ آئے ہماری حالت میں کہ تم مسلم ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک تو نام رکھ کر آپ کو فرض کر دیا کہ آپ کا نام استعمال کریں. یہ آپ کا نام ہے. اس نام کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اور دوسری چیز جو فرض کر دیا آپ پر وہ یہ فرض کر دی کہ موت کے وقت آپ اسلام پر قائم ہوں. یعنی ہر وقت آپ اسلام پر قائم اسلام پر عمل کرتے رہیں. یہ دین آپ کو قائم کرنا ہے اپنی ذات پر بھی اور معاشرے پر بھی. اللہ جی نا عقیم الدین دین کو قائم کرو. تو معاشرے میں قائم کس طرح کیا جائے گا اور اپنی ذات پر کیسے کیا جائے گا؟ اپنی ذات پر اگر آپ کو اسلام کو نافذ کرنا ہے
تو نفس سے جہاد کرنا ہوگا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.